کہ کوئی اگر ڈیٹس مارتا رہے لڑکیوں کے ساتھ نماز پڑھ لے تو آٹومیٹکلی معاف ہو جائے گی، نہیں، اس پہ بھی اجماع ہے پوری امت کے علماء کا، چاہے سنی ہو یا شیعہ، کہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے تکرار کے ساتھ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ تو ایک کبھی کبھار ہو جائے نا، لیکن وہ یہ تو نہیں تھا کہ نبی الاسلام نے اسے یہ کہا کہ ہاں روزانہ گلے لگا لیا کرو اس کے بعد پھر نماز پڑھ لیا کرو، ایسا نہیں۔ یعنی کبھی کبھار کوئی نفس سے مغلوب ہوا تو اس کی نیکیاں گناہوں کو محو کر دے گی۔ اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھلا بتاؤ تو اگر کسی شخص کے گھر کے آگے سے نہر گزرتی ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ غسل کرے تو اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اس کے جسم سے گناہ سارے دھل جائیں گے، لیکن چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں معاف ہوتے۔ بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا۔ چھوٹے گناہ آٹومیٹکلی نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں، اور بڑے گناہ جب معاف ہوتے ہیں وہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے، 70 نمبر، کہ اگر کوئی بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لے، حتیٰ کہ اللہ نے اس بڑے گناہوں میں شرک کو ذکر کیا، قتل ناحق کو ذکر کیا، زنا کو ذکر کیا، اور کہا کہ اگر کوئی ان سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، صرف معاف نہیں کریں گے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، آمین۔ تو بڑے بڑے گناہوں سے اگر توبہ کر لی جائے تو وہ اتنی بڑی نیکیاں بن جائیں گی، وہ پکی والی توبہ ہوگی۔ اور توبہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے، یعنی جس کو میں کہتا ہوں کہ کتابوں کے خدا میں اور بابوں کے خدا میں کیا فرق ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر ہے 119، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کنسپٹ بتا دیا توبہ کا۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے، ثم تابوا من بعد ذلک، اور پھر گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، یعنی بندے کے پتر بن جائیں، جو ہوا اس کے بعد پھر وہ ٹھیک بھی کریں اپنے آپ کو۔ ان ربک من بعدھا، اس کے بعد تیرا رب لغفور الرحیم، ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ کس کے بعد؟ جو توبہ کرے، رجوع لائے اللہ کی طرف اور اپنے آپ کو سدھار لے، پھر میں اس کو معاف کروں گا۔ خالی استغفار کی تسبیح پھیرنے سے معافی نہیں ہوگی۔ یہ ہے کنسپٹ قرآن کا۔ یہ پیرلل میں دو چیزیں نہیں چل سکتی، اللہ کے ساتھ بغاوت بھی اور خالی استغفار کی تسبیح پڑھنا۔ تو یہ کنسپٹ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے حوالے سے کلیئر کر دیا۔ اب آ جائیں اس طرف جو میں نے کہا کہ کبیرہ گناہوں سے اگر بچ جائیں تو چھوٹے معاف ہو جائیں گے۔ اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، وہ ڈسائسو حدیث ہے۔ اس کے الفاظ ہیں، اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ادھر سے ایک جمعہ پڑا ادھر سے ایک جمعہ اور درمیان والے معاف، نہ، کیونکہ اس کے الفاظ ہیں اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ تو مجھے بتائیں نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ کون سا ہو سکتا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ لہذا جو نماز چھوڑتا ہے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا اس کا کفارہ نہیں بنے گا، ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا، ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ نہیں پڑے گی کہ اگر کوئی کہے جی میں فجر پڑھ لوں اور ادھر سے عشاء پڑھ لوں درمیان بھی معاف ہو جائے، نہیں۔